اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 14 رجب 1445 ہجری مطابق 26 جنوری 2024 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء قسط نمبر 63، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ جنگ تبوک اور واپسی کے بعد کے حالات۔ ہر طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے اسلامی لشکر تبوک پہنچ گیا۔ جب رومیوں کو خبر ملی کہ اسلامی لشکر ان کے علاقے میں پہنچ گیا ہے تو ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی اور انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس طرح مسلمان بغیر جنگ لڑے ہی کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے لڑائی کے بغیر ہی انہیں کامیابی عطا فرما دی۔ مسلمانوں کے اس اقدام سے بڑا فائدہ ہوا۔ عرب اور اس کے باہر تک ان کی فوجی قوت کا دبدبہ قائم ہو گیا۔ چنانچہ تبوک کے آس پاس کے بہت سے قبیلے آپ سے صلح کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور بہت سے جزیہ دینے پر تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر مدینے کے لیے واپس ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس 12 منافقین کی ایک ٹولی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور وہ منافقین بھاگ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے لیے رجب سن 9 ہجری میں روانہ ہوئے تھے اور واپس آئے تو رمضان کا مہینہ شروع تھا۔ اس میں پورے 50 دن صرف ہوئے، 20 دن تبوک میں اور 30 دن آنے جانے میں۔ مدینے پہنچ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ جو لوگ جنگ میں نہیں گئے تھے وہ آپ کے پاس آ کر اپنا عذر پیش کرنے لگے۔ جتنے لوگ بھی پیچھے رہ گئے تھے وہ سب منافق تھے۔ سچے مسلمانوں میں سے صرف وہ لوگ نہ جا سکے جن کے پاس واقعی کوئی عذر تھا۔ البتہ ان میں 3 ایسے سچے پکے مسلمان بھی تھے جن کے پاس کوئی عذر تو نہیں تھا مگر پھر بھی وہ جا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی سخت آزمائش لی۔ جتنے منافقین تھے انہوں نے تو جو بھی بہانے بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظاہری طور پر قبول فرما لیا، ان سے کچھ نہیں فرمایا، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ البتہ جو 3 سچے مسلمان تھے انہوں نے کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنایا، سچ بتا دیا کہ محض سستی کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان تینوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا ان تینوں سے بات چیت نہ کریں۔ 40 دن گزر گئے تو حکم ہوا تو ان تینوں سے حکم ہوا کہ اپنی بیویوں سے الگ رہو۔ یہ تینوں اپنی حالت پر سخت افسوس کرتے اور اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوتے، مگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی تھے اور اس سزا کو اپنی غلطی کا کفارہ سمجھ رہے تھے۔ جب پورے 50 دن مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی معافی کی آیتیں اتاری۔ اس فیصلے کے نازل ہونے پر ان تینوں کو بے پناہ خوشی ہوئی۔ تمام مسلمان بھی اس پر بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے کو خوشخبری سنانے لگے۔ اس جنگ کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئیں ان میں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف و توصیف کی گئی، وہیں منافقین کی سخت مذمت کی گئی اور ان کی حرکتوں کا جگہ جگہ ذکر کیا گیا۔ یہ ساری تفصیل سورہ براءت میں ذکر کی گئی ہے اور اتنی تفصیل سے یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ تقریباً پون پارے میں آ جائے۔ اس صورت میں منافقین کی ساری پول پٹی کھول دی گئی۔ فکر و نظر، ہمارے کرنے کے کام۔ اس وقت ہمارے ملک کے حالات دیکھ کر اکثر مسلمان کنفیوژن کے شکار ہیں کہ پتہ نہیں مستقبل کیسا ہوگا، لیکن جو مضبوط ایمان والے ہیں وہ اب بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ مستقبل اسلام کا ہے، اس لیے کہ دنیا کا نظام یہ ہے کہ جب اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی اجالا ہوتا ہے۔ رات کے پہلے پہر میں صبح نمودار نہیں ہوتی، بلکہ رات جب بالکل تاریک اور اندھیری ہو جاتی ہے اس کے بعد روشنی کے آثار نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی جب کفر و شرک اپنے عروج پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب بہت جلد ان کا زوال شروع ہونے کو ہے۔ ہندوستان کے حالات بہت جلد بدلنے والے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ وہ حالات کی تبدیلی اپنے بندوں کے ذریعے کرواتا ہے، اس کے لیے وہ فرشتے نہیں اتارتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں
تو ہمیں 3-4 چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جیسے نمبر 1 کہ ایمان کی مضبوطی اور اسلام سے واقفیت. ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری قوم کے ایک ایک فرد کا ایمان مضبوط ہو جائے، وہ اسلام کو اچھی طرح سمجھنے والا بن جائے. اس لیے کہ ہمارا اصل مسئلہ حالات کی سنگینی نہیں بلکہ ایمانی قوت کی کمزوری ہے. حالات تو ہمیشہ آتے رہے ہیں، لیکن ان کا سامنا کرنے کے لیے جس مضبوط ایمان کی ضرورت ہے اس میں کمی محسوس ہوتی ہے. ایمان کی مضبوطی پیدا کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر فرد اسلام کو سمجھے، قرآن میں بیان کیے گئے سابقہ قوموں کے حالات سے باخبر ہو. نمبر 2 دعوت. اپنے وطنی بھائیوں تک اسلام کی امانت پہنچانے کی کوشش کریں. دیکھیے وہ ہم سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کریں، ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ان تک دین کی دعوت ضرور پہنچائیں. ہماری طرف سے سب سے بڑی کوتاہی یہی ہوئی ہے کہ ہم ان تک حق کی دعوت نہیں پہنچا پائے. اس لیے کچھ لوگوں کا خاص کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کی دعوت ان تک پہنچائیں، انہیں اس سے واقف کرائیں. نمبر 3 تعلیم. دنیا میں سر اٹھا کر جینے کے لیے ایمان کے بعد سب سے اہم چیز تعلیم ہے. اسلام نے ہر مفید تعلیم حاصل کرنے پر اتنا زور دیا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. بہت ضروری ہے کہ مسلمان جدید تعلیم میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچے. ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا ایک بچہ میٹرک انٹر تک کی تعلیم سے تو ایک بچہ ہمارا محروم نہ رہے. اس لیے ہمارے اہل ثروت یعنی مالدار لوگ جو پیسہ شادی اور دیگر چیزوں میں خرچ کرتے ہیں اس کو قوم کی بچوں کی تعلیم پر بھی خرچ کرنا چاہیے. الغرض ہماری سب سے پہلی ترجیح تعلیم ہونا چاہیے، نہ کہ تفریح اور کھیل تماشے. نمبر 4 معاش. سب سے اہم چیز جو ہے وہ مسلمان معاشی طور پر مضبوطی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسلام نے دولت کمانے سے کبھی منع نہیں کیا ہے، کہیں منع نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو قوموں کی وجہ زندگی قرار دیا ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ تجارت، صنعت، انڈسٹریز، دیگر تمام میدانوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. البتہ یہ ضروری ہے کہ دولت کمانے اور خرچ کرنے کا جو اسلامی تصور ہے وہ بھی ان میں پایا جائے. اس کے بغیر پورا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ ہم جو بھی دولت کمائیں صرف اپنے لیے نہ کمائیں بلکہ اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، قوم کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی کمائیں. یعنی ہماری کمائی میں صرف ہمارا حق نہیں ہے بلکہ دوسرے انسانوں کا بھی حق ہونا چاہیے. لہذا جن لوگوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بہت زیادہ کما سکتے ہیں پھر بھی وہ کم کما رہے ہیں کیونکہ ان سے ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کے لیے کمائیں، قوم کے دوسرے لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع فراہم کرائیں. یہ عبادت والا کام ہے، انہیں چاہیے کہ اسے ثواب سمجھ کر کریں. اگلے 20-25 سالوں تک ہمیں خاموشی کے ساتھ ان کاموں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ بہت جلد حالات بدلیں گے اور حق کا غلبہ ہوگا. نصر من اللہ و فتح قریب، کہ اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے اور فتح قریب ہے. یوم جمہوریہ 26 جنوری. مختصر تاریخ اور پیغام. جس ملک میں عوام کے چنے ہوئے نمائندے حکومت چلاتے ہیں اسے جمہوری ملک کہا جاتا ہے، اور بھارت بھی ایک جمہوری ملک ہے، بلکہ یہ دنیا کے چند بڑے جمہوری ملکوں میں سے ہے. یوم جمہوریہ کی تاریخ یہ ہے کہ آزادی سے پہلے بھارت میں انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چلتا تھا. جب 1947 عیسوی میں ملک آزاد ہوا تو یہاں کے باشندوں نے سوچا کہ یہ آزادی اس وقت تک ادھوری ہے جب تک بھارت کا قانون خود بھارتیوں کا تیار کیا ہوا نہ ہو. چنانچہ قانون کے ماہرین نے بھارت کا دستور یعنی کانسٹیٹیوشن تیار کیا، جسے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آف انڈیا یعنی دستور ساز اسمبلی نے 26 نومبر 1949 عیسوی کو منظور کر لیا، اور 26 جنوری 1950 سے اس پر عمل بھی شروع ہو گیا. اس طرح بھارت ایک خود مختار جمہوری ملک بن گیا. جمہوریت سے متعلق کچھ ضروری باتیں. نمبر 1، کسی بھی ملک کا دستور وہاں کے باشندوں کی بہت بڑی طاقت ہے. ہمیں اپنی اس طاقت کا علم ہونا چاہیے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دستور کو پڑھیں، سمجھیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنے حقوق کی لڑائی صحیح طرح لڑ سکیں. نمبر 2، ہمارے دستور یعنی کانسٹیٹیوشن کی بنیاد سیکولرزم پر ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ اس وقت کچھ لوگ ہمارے دستور کی اس بنیاد کو ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ملک کے انصاف پسند اور سیکولر مزاج رکھنے والوں لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ
ملک کے دستور کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ نمبر 3، ہر سال کی طرح اس سال بھی 26 جنوری کو مجاہدین آزادی کا تذکرہ کریں۔ مدارس والے اپنے اس پروگرام میں سرکاری افسران اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی بلائیں۔ نمبر 4، اس موقع پر ملک کے تمام باشندے یہ عہد کریں کہ وہ بھارت کو ایک مثالی جمہوری ملک بنائیں گے، محبت کے ذریعے سے آپسی نفرت کو مٹائیں گے اور سب مل کر ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔